یہ دوہرے قتل کی ایک لڑزانخیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ میں اختتام پر تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ دوپہر اگرچہ ڈھل چکی تھی لیکن موسم کی شدت کے باعث یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج سر پر ٹھہر گیا ہو۔ دوہرے قتل کی واردات چودھری غنی کے ڈیرے پر ہوئی تھی۔ چودھری غنی کا تعلق موضوع ڈپی سے تھا اور مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے جنوب میں تازہ نگاہ پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں میں قصبے نجیب آباد میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ موضوع ٹپی سے نزدیکی تھا۔ ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر پہلے ٹپی آئے، پھر چودھری غنی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرہ نیچی چھتوں والے 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ دونوں مقتولین کی لاشیں مذکورہ چارپائی پر پڑی تھی۔ لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں چارپائی کی طرف بڑھا تو چودھری غنی ادرالی لہجے میں بولا، 1 منٹ ملک صاحب۔ میں رک کر سوالیہ نظروں سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ اس ڈیرے پر 9 درجن سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے اور مزید بھی آ رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے گاؤں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ چودھری نے وہاں موجود لوگوں کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ پلک جھپکتے میں ہی کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں اور چودھری کانسٹیبل ساجد اس کمرے میں رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کاکا تم بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ ساجد کی عمر 20 کے قریب تھی لیکن وہ اپنی صحت اور چہرے کی معصومیت کے باعث 14-15 سال کا لڑکا دکھائی دیتا تھا، اس لیے چودھری غنی نے اسے کاکا بامعنی بچہ کہہ کر مخاطب کیا۔ ساجد نے متعجب نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر میری نگاہ میں تائیدی تاثر کو پا کر وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ چودھری نے دروازے کے کوارٹر پھیرے اور میری جانب مڑتے ہوئے بولا، دراصل ان دونوں کی حالت ایسی نہیں کہ کمرے میں تماشا لگایا جائے۔ اس کا اشارہ چارپائی پر رکھی لاشوں کی سمت تھا۔ میں ثابت میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کے نزدیک آ گیا۔ اسی لمحے چودھری غنی نے چادر کو ایک کونے سے پکڑا اور لاشوں کے اوپر سے کھینچ لیا۔ میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے متصادم ہوئی اور بے اختیار جھک گئی۔ وہ مرد و زن کی 2 لاشیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی۔ ان کے جسم لباس سے عاری تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تاہم ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل یا واضح اشارے کی ضرورت نہیں تھی۔ فطری لباس میں وہ دونوں اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسی لیے مجمع کو باہر نکالا ہے۔ چودھری کی بھوجل اور دھیمی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہیں یہ دونوں؟ مشتاق تو میرا نوکر ہے۔ اس نے مرد کی جانب اشارہ کیا، ادھر ڈھیرے پر ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت کے بارے میں بتانے لگا، یہ سگی ہے، سگرا عرف سگی، بشارت کی بیوی۔ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ چودھری معنی خیز لہجے میں بولا، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ میں گمبھیر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چودھری نے لوگوں کو جائے وقوع سے ہٹا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ واقعی مقتولین کے منظر کو عام نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یہ موسم کی شدت کا نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ بہرحال موقع کی کارروائی بہت ضروری تھی، اس لیے میں بڑے محتاط طریقے سے ان لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ بے خبری ان کی بیگانگی اور خشوع کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک متحد اندازے کے مطابق ان دونوں کے جسموں میں کسی پوری طرح بھرے ہوئے راز کو خالی کر دیا گیا تھا۔ دونوں کے بدن کے بالائی حصے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ یہ واردات بعد النظر کسی شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ دکھائی دیتی تھی۔ سگی اور مشتاق کی خون چکا لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ سگی اگرچہ زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقش سے غیر معمولی حسن ظاہر کرتے تھے۔ مشتاق بھی ایک وجیہہ شکل مرد تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ سفید خون آلود چادر سے ڈھک دیا۔ یہ کس کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ میں نے چودھری غنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، یہ تو آپ پتہ چلائیں گے جناب۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میرا ذہن تو بشارت کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ سگی کے شوہر کی طرف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے بولا، ایسی غیرت مندی کی کارروائی کوئی شوہر ہی کر سکتا ہے ملک صاحب۔ کیا بشارت سے آپ اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ میں نے اس کی طرف بندہ دوڑایا تھا، چودھری نے بتایا، لیکن وہ گھر پر نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے بشارت کو ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔
میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چودھری بولا، ملک صاحب اگر میرا ذہن صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے تو پھر عین ممکن ہے بشارت خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ چودھری نے معنی خیز لہجے میں بات مکمل کی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ بشارت کو سگی اور مشتاق کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب آپ اس واردات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر اپنی ٹانگ کی جانب چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، پچھلے دنوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ حکیم اسے ارک النساء کہتے ہیں، وہ بڑے بھونڈے انداز میں بولا۔ پتہ نہیں کس کمبخت کا ارک مجھے تکلیف پہنچانے اس ٹانگ میں آ بیٹھا ہے۔ بہرحال اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خجالت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے عامیانہ بیان پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیداری سے بولا، میں تو ادھر حویلی میں آرام کر رہا تھا۔ مراد گھبرایا آیا میرے پاس اور بتایا کہ ڈیرے پر کسی نے مشتاق اور سکی کو قتل کر دیا ہے۔ میں حویلی سے ڈیرے پر آیا، ان دونوں کی لاشوں کو خون میں لت پت پڑے دیکھ کر پلک جھپکتے میں سمجھ گیا وہ کس ڈرامے کے کردار میں بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہی مراد کو حکم دیا کہ وہ لاشوں کو چادر سے ڈھک دے۔ اس کے بعد میں نے ایک بندے کو بشارت کی طرف دوڑایا، وہ گھر میں نہ ملا، نہ ہی کھیتوں میں کہیں نظر آیا۔ میرا بھیجا ہوا بندہ ناکام لوٹ آیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر وہ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر میں حویلی چلا گیا اور مندور کو آپ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کر سکیں۔ اور ہاں، مشتاق کی بیوی کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے، اس نے اپنے گھر میں رونا پیٹنا ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یہاں سے ہو کر بھی گئی ہے، لیکن میری ہدایت کے مطابق مراد نے اسے کمرے میں گھسنے نہیں دیا۔ پھر رک کر وہ مجھ سے مصفر ہوا، آپ ہی بتائیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنا کیا مناسب ہے؟ قطعی مناسب نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چودھری بولا، بلکس مراد سے بھروسہ تکرار رہی، لیکن وہ میری تائید کے مطابق ایک ہی بات پر ڈٹا رہا کہ پہلے پولیس اپنی ضروری کارروائی کرے گی، پھر کسی کو لاشوں تک جانے دیا جائے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ آپ نے جتنا کیا یہ بھی کافی ہے، میں نے چودھری غنی کے خاموش ہونے پر کہا۔ پھر پوچھا، کیا مراد نامی وہ بندہ باہر موجود ہے؟ وہ معطل انداز میں بولا، نہیں جناب، وہ اس وقت گاؤں میں ہے۔ پھر ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ حقیقی کارروائی سے فارغ ہو کر میری حویلی میں آ جائیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں ارک النساء کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں حویلی میں جا کر آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ جائیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چودھری ڈیرے سے رخصت ہوا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساجد کو میں نے کمرے کے دروازے پر مطمئن کر دیا تاکہ میری اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ باہر موجود 8-9 افراد اندر آئے اور لاشوں کا نظارہ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان کی بے چینی کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی فطری تجسس سے مجبور تھے، اس پر متعدد واردات کی نوعیت تھی جو ان کے اشتعاق کو بڑھانے کا باعث تھی، تاہم میں نے انہیں ڈھیرے کے صحن تک ہی محدود کر لیا۔ جو شے رسائی میں نہ ہو اس پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل ساجد کو بھی لاشوں کے ساتھ ہی اسپتال بھیج دیا۔ ساجد ایک ذہین اور ایک معاملہ فہم اہلکار تھا۔ اس کی پولیس سروس کا عرصہ چند سال پر محیط تھا، لیکن مجھے اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ برسلِ تذکیر بعد میں ساجد تھانہ انچارج بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ اس کمرے کے مزید جائزے میں مجھے صرف 10 منٹ لگے۔ جس چارپائی پر سے مشتاق اور سکی کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا، لہذا وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی، حتیٰ کہ کمرے کا کچا فرش بھی چارپائی کے نیچے خون آلود تھا، تاہم وہاں گرنے والا خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ آلۂ قتل کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس کمرے سے اور بھی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی جو اس واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ میں اس کمرے میں ضروری کارروائی کے بعد باہر نکل آیا اور دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد دوسرے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں موجود لوگوں کے چہرے تجسس سے چمک رہے تھے، انداز و کان میں بے چینی پائی جاتی تھی اور آنکھوں میں سنسنی آمیز سوالات جھلکتے تھے۔ میں نے ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور ایک پکی عمر کے شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور برباد آدمی لگا تھا اور اس کی معقولیت کے باعث میں نے اس کا ہی انتخاب کیا۔ مسلمہ شخص میکانیکی انداز میں میرے قریب پہنچا اور بعد معاملات ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ جی رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ رحمت علی، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔
میں نے کہا پھر پوچھا تم بھی وزیر ٹبی میں ہی رہتے ہو؟ میں نے اپنی آواز کو حد الامکان دھیما رکھا تھا۔ جی سرکار۔ کرتے کیا ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں ابا آرام کرو اور خوب گھومو پھرو، کام ہم کریں گے۔ خوش قسمت ہو چاچا رحمت، میں نے فرتے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسی فرما بردار اور صالح اولاد تو کسی کے ہی نصیب میں آتی ہے، بس جی اللہ کا کرم ہے، وہ سادگی سے بھرے لہجے میں بولا۔ بزرگوں نے اولاد کے سلسلے میں ایک ہی ٹوٹکا بتایا تھا اور میں نے اس ٹوٹکے پر عمل کیا اور نتیجہ 100% پایا ہے۔ چاچا وہ ٹوٹکا مجھے بھی بتا دو، میں نے کہا۔ کیا آپ بھی بچوں والے ہیں؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شادی تو ہو گئی ہے نا، اس زمانے میں غیر شادی شدہ تھا۔ چنانچہ میں نے رحمت علی کے جواب میں ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلا دی۔ شادی نہیں تو ہو بھی جائے گی اور شادی کے بعد ظاہر بچے بھی ہوں گے، لہٰذا تم مجھے وہ مفید ٹوٹکا بتا ہی دو، اگر سمجھ میں آ گیا تو نیک اور صالح اولاد پیدا کرنے کے لیے میں اس پر عمل بھی کروں گا۔ وہ ٹوٹکا اتنا سادہ اور آسان ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میلوں دور سے آ رہی ہو، اور آپ کے سامنے مجھے زبان کھولتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ چاچا رحمت تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر میں نے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ رحمت بھی میری تقلید کرتے ہوئے اس کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت اور استعمال کے ذریعے آلات کے علاوہ ناکارہ سامان بھی بھرا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا معائنہ اور اعلیٰ قتل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے پوچھا، چاچا بڑی عجیب بات کی ہے تم نے، جب وہ ٹوٹکا اتنا سادہ ہے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پھر میں اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے اور بولا، اور سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرے سامنے زبان کھولتے ہو تم خوفزدہ کیوں ہو؟ میرے دوستانہ رویے نے اس کی بڑی ہمت بندھائی اور وہ اچکاہٹ آمیز لہجے میں بولا، دراصل آپ وہ پولیس والے ہیں نا؟ پولیس والا ہوں تو میں پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس والوں کو اوپر کی بہت آمدنی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چاچا؟ تو پھر مجھے نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہاں ہاں بولو، رحمت علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ بیوی اور بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلانا۔ میں نے تو ساری زندگی اسی سادہ ٹوٹکے پر عمل کیا اور اللہ کا شکر ہے بڑھاپا بڑے آرام و سکون سے گزر رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، تمہارا بڑھاپا اور تمہاری اولاد کی جوانی؟ رحمت علی نے ایک آفاقی حقیقت بیان کی تھی جس سے انکار کرنے والا معقولیت کے دائرے سے باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ میں نے خود ذاتی طور پر اس حقیقت کے عملی تجزیے سے گزرا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ عزت نانا اور دادا جیسے ٹائٹل سنبھالے بیٹھا ہوں، مگر مجالے مجھے کہ اولاد کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ میں اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی تھی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میری تلاش جستجو دوسرے سے تیسرے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ تیسرے کمرے میں ٹیوب ویل کے انجن، تیل والے ڈرم اور انجن کے علاوہ مختلف پرزہ جات کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم پوری تیاری کے بعد تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ میری دستی تھیلے میں ہتھکڑی اور دیگر ضروری سامان اشیاء کے علاوہ ایک سرکاری تھیلا بھی موجود تھا۔ میں نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا جہاں سے مقتولین مشتاق اور سکی کی ناقابل تبصرہ لاشیں ملی تھیں۔ اس کی سرکاری مہر کے بعد کوئی دروازے کو کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ رحمت علی کو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا۔ ڈیرے پر ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں رحمت علی کے ساتھ موضوع ٹپی کی طرف چل پڑا۔ وہ ڈیرا گاؤں سے بمشکل 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر تھا۔ ڈیرے سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے رحمت علی سے درجن بھر اہم سوال کیے جس کے اس نے تسلی بخش جواب دیے۔ اس نے میری معلومات میں قدرے اضافہ ہوا۔ میں نے آگے چل کر یہ انکشاف مناسب موقع پر کرتا جاؤں گا، آپ اسے کہانی نویسی کا تقاضا سمجھ لیں۔ چودھری غنی نے مجھ سے کہا تھا کہ جائے واردات سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا حویلی میں آؤں، لیکن میں نے پہلے بشارت کی خبر گیری ضروری سمجھی۔ چودھری ہی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بشارت گھر میں موجود تھا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں دکھائی دیا تھا۔ بہرحال پوچھتے پوچھتے میں بشارت کے گھر تک پہنچ گیا۔ بشارت کا گھر لگ بھگ گاؤں کے وسط میں واقع تھا اور اس کے دروازے پر پہنچتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے متعدد افراد کے آپس میں تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ میری دستک کے جواب میں درمیانے قد کے ایک شخص نے دروازہ کھولا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ اس کے رد عمل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بشارت تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔
میں یہی سمجھا تھا بشارت گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والی گھبراہٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اس شخص نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں فرمان ہوں جی، بشارت کا ساڑو، بشارت کو باہر بھیجو۔ میں نے فرمان سے کہا، کیا وہ گھر میں ہے؟ بشارت کے ہمدرد نے جواب دیا، وہ بھی گھر نہیں پہنچا، ہم ابھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ادھر کھیتوں میں بھی نہیں ہے۔ میں نے فرمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے اس کی۔ وہ سرماسی نظروں سے دائیں بائیں گلی میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ اندر آ جائیں جناب، تھوڑی دیر آپ اور یہاں کھڑے رہے تو گلی میں میلہ لگ جائے گا۔ تمہارے ساڑو نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ میلہ تو لگنا ہی ہے نا۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا بشارت ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بشارت کی بیٹھک میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ فرمان اور اس کی بیوی کبرا بھی وہاں موجود تھے۔ اپنے 3 بچوں کو انہوں نے گھر کے اندرونی حصے تک محدود کر دیا تھا۔ میری آمد سے قبل اس گھر کے اندر جو پاس پڑوس والی جماعت ہے، فرمان نے انہیں رخصت کر دیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میں قصبہ نجم آباد کا تھانہ انچارج ہوں۔ آپ لوگوں کا گاؤں میں موزے طبی میرے تھانے کے حدود میں آتا ہے۔ فرمان نے بڑے سنجیدہ انداز میں اپنے سر کو ثابتی جشن دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ مگر اس کی بیوی کبرا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ احتجاجی لہجے میں مجھ سے متفر ہوئی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ رچا بسا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے قانونی کارروائی میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کم از کم بشارت کے آنے کا تو انتظار کر لیتے۔ لاشیں تو بعد میں بھی اسپتال پہنچائی جا سکتی تھیں۔ میں تو اپنی بہن کا منہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو کبرا، فرمان نے بڑے نرم انداز سے اسے سرزنش کی۔ کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں تم سگی کا منہ دیکھ کر کیا کرتی؟ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حالت کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ میں کبرا کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، کچھ بھی تھا۔ بہرحال سورہ سگی اس کی چھوٹی بہن تھی جو ابھی دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو زیادہ دیر تک جائے واردات پر رکھ کر تماشا نہ بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اوپر سے شدید گرمی کا موسم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے جملہ چھوڑ کر کبرا کی طرف دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولین کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی۔ پھر تدفین سے پہلے تم جی بھر کر اپنی بہن کا منہ دیکھ لینا۔ تھانے دار صاحب، ہم ادھر چودھری کے ڈیرے پر بھی گئے تھے، کبرا بڑھائی ہوئے آواز میں بولی، لیکن اس نامراد مراد نے ہمیں کمرے کے اندر تک نہیں جانے دیا۔ خدا کا غضب ہے، میری چھوٹی بہن قتل ہو گئی، مجھے اس کی لاش تک جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا کبرا؟ فرمان نے قدرے سخت لہجے میں کہا، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ سگی نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، شور شرابہ مچا کر تم باقی کسر پوری کرنا چاہتی ہو۔ فرمان کا آخری جملہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے ایک معقول اور سمجھدار آدمی لگا۔ حالت کی نزاکت کو اس نے بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ایک ایک جملہ ناپ تول کر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کبرا کی تشکیل کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیوی، میں کوئی تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں۔ رات کو چودھری غنی نے ہی وہاں متعین کیا تھا۔ مقتول مشتاق کی بیوی بلکس بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنے وہاں پہنچی تھی، لیکن آپ لوگوں کی طرح مراد نے بلکس کو بھی کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا۔ پھر میں نے فرمان کی جانب اشارہ کیا، تمہارا شوہر عقل مند ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم جذبات میں بہنے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سب سے زیادہ بدنامی آپ ہی لوگوں کی ہے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی عقل میں بیٹھی کہ نہیں۔ بہرحال وہ خاموش ہو کر گائے بگائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ فرمان میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کی باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں بشارت پر شک کر رہے ہیں۔ کیا میں بشارت پر شک کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ میں نے اس کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تو وہ جبروس ہو کر رہ گیا۔ خجالت آمیز انداز میں بولا، میرا مطلب ہے کہ بشارت اتنا بہادر نہیں ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ بہادر کی بجائے غیرت مند استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کبرا کی موجودگی کے سبب اس نے جملے میں رد و بدل کر دیا تھا۔ سگی کے لاؤبالی کردار کے بارے میں رحمت علی نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا تھا، اور اب میں نے فرمان کے رویے سے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی سالی کی حرکتوں سے خوش نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، فرمان، بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی غیرت کے جوش میں ٹارزن بن جاتا ہے۔ اگر بشارت اس دور قتل کی واردات میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہے؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ متنصب انداز میں بولا۔ میں نے خود ہی کھیتوں میں جا کر اسے دیکھا ہے، وہ مجھے اپنی زمین پر بھی دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی بیل گاڑی کہیں نظر آئی۔ بشارت کی زمین کس طرف واقع ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ فرمان نے جواب دیا، ادھر مغرب کی طرف۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مذکرہ سمتنی کی جانب بھی اشارہ کیا۔ کوئی 15 منٹ کے پیدل فاصلے پر بشارت کی 5 ہیکٹر عرضی ہے۔ وہ آج کل بیل گاڑی کو بھی ساتھ لے گیا تھا، کہہ رہا تھا واپسی پر اپنے اور میرے لیے جانوروں کے لیے سبزہ چارہ لے کر آئے گا، مگر وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔
اس کے بعد وہ اپنے اور بشارت کے پالتو جانوروں کی تفصیل مجھے بتانے لگا۔ کبرا نے کہا، ہم بھی بشارت کے انتظام میں اپنا گھر چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہیں۔ چھوٹے بچے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کون چھوٹا بچہ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سگی کا ایک ہی تو بچہ ہے، نوید، کبرا نے بتایا۔ میں اسی معصوم کی بات کر رہی ہوں۔ اب نوید کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے گھر جائیں؟ فرمان کہتا ہے نوید کو اپنے ساتھ لے چلو، وہ دن بھر بھی تو ادھر ہی رہا ہے، لیکن میں بشارت کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ کبرا کی باتیں انکشاف انگیز تھی۔ میں نے بشارت کے بیٹے کے سلسلے میں کویت کر اس سے کئی سوال کیے۔ مزید حقائق نکل کر سامنے آ گئے۔ کبرا نے میرے سفارت کے جواب میں بتایا کہ آج دوپہر کو جب سگی بشارت کے لیے کھانا لے کر کھیتوں کی جانب جانے لگی تو اس نے ننھے نوید کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ نوید کی عمر کم و بیش 5 سال تھی اور وہ اپنی خالہ کے گھر میں خوشی خوشی رہ جاتا تھا۔ کبرا کا گھر اس گلی میں 2 گھر چھوڑ کر واقع تھا۔ کبرا کے 3 بچے تھے جن کی عمریں علی ترتیب 10، 8 اور 5 سال تھی۔ اسماعیل اور ارسلان بڑے تھے جبکہ رابعہ اور نوید کی ہم عمر تھی۔ نوید اسی کے ساتھ زیادہ گل مل کر کھیلتا تھا۔ میں نے کبرا سے پوچھا، سگی کتنے بجے نوید کو تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت 12:30 بجے تھے۔ اس نے بتایا۔ اس نے جاتے وقت کوئی خاص بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچنے والے انداز میں بولی۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی تھی؟ ہاں جی، لگ بھگ اسی وقت وہ بشارت کو کھانا دینے جاتی تھی۔ اس کے لہجے میں بے چینی جھلکنے لگی۔ ادھر جاتے ہوئے وہ نوید کو ہمارے ہی گھر چھوڑتی تھی؟ کیا بات ہے کبرا؟ میں نے اس کے چہرے سے اس کی اندرونی بے چینی کو بھانپ لیا۔ تو مجھے الجھی ہوئی نظر آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ جی میں ایک بات بتانا بھول گئی، وہ کشمکش سی کیفیت میں بولی۔ پتہ نہیں اس کی کوئی آپ کی نظر میں اہمیت بھی ہے یا نہیں؟ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم مجھے وہ بات بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ سگی نے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ گلوگر انداز میں بولی، کہ سگی کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچنے لگی۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ چھٹی بہن کی شرمناک موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری تھا، لہذا میں نے 2 منٹ کے توقف کے بعد کلیدہ اور پوچھ تاچھ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ کبرا بی بی، سگرا نے اپنے دیر سے واپس آنے کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی تمہیں؟ جی، اس نے ثابت میں سر ہلایا اور غمناک لہجے میں بولی۔ اس نے کہا تھا بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چودھری کی حویلی جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، وہ چودھری کی حویلی کیوں جانا چاہتی تھی؟ چودھری غنی نے اسے کسی کام سے بلایا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کس کام سے؟ یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ شکر سے لہجے میں بولی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ پوچھا بھی نہیں۔ چودھری غنی صاحب تو اس پنڈ کے مالک و مختار ہیں، اگر وہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنی حویلی میں طلب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کبرا نے چودھری غنی کے بلاوے کے بارے میں مجھے بہت سادگی سے بتایا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سا ٹٹکا آ بیٹھا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جائے وقوع پر بھی چودھری غنی سے میری بات ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اور سگی کے مشتاق کے بارے میں کئی سوالات کیے تھے۔ اگر چودھری غنی نے آج دوپہر میں سگی کو اپنی حویلی میں بلایا تھا تو اس نے اس کا تذکرہ مجھ سے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر چودھری نے دانستہ پہلو کی پردہ پوشی کی تھی تو پھر میرے اندیشوں کی دیوار کی قامت میں اضافہ ممکن تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے چودھری کی حویلی جانا تھا۔ چودھری سے گفتگو کا مواد حاصل کرنے کے لیے میں پوری طرح کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سگی تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی کہ چودھری غنی نے اسے حویلی بلایا؟ ماسی مختار آئی تھی کہ سگی کو بتانے۔ اس نے جواب دیا۔ یہ ماسی مختارہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ ماسی مختارہ چودھری غنی کی نوکرانی ہے، کبرا نے جواب دیا۔ وہ ادھر حویلی میں ہی رہتی ہے۔ میں نے ماسی مختار کے نام پر داؤ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس سے پہلے 3 اور نام بھی دائروں میں بند میرے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے، اور وہ نام تھے چودھری غنی، بشارت اور مراد۔ میرے خیال میں ان 4 افراد سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے کبرا اور اس کے شوہر کو فارغ کر دیا۔ میں نے ان دونوں سے مشتاق کے بارے میں گھما پھرا کر کئی سوالات کیے۔ انہوں نے جواب میں کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کی۔ بشارت کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3-4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی۔ اس دوہرے قتل کی ذمہ دار پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکا تھا۔ ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا وہ رحمت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی تائید کرتا تھا۔ سگی تسلی بخش اقدار کی مالک نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں چودھری غنی کی حویلی کی طرف جانے لگا تو کبرا کا شوہر فرمان بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ اس وقت ایک گورا چٹا معصوم سا بچہ دروازے میں نمودار ہوا اور فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو، مجھے میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟
مجھے یہ سمجھ میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ یہ بیچارہ کا بیٹا نوید تھا۔ میں نے اس بچے کی عمر کا اندازہ 5-6 سال کے درمیان قائم کر لیا۔ اس کے مختصر اور سادہ سے زبان میں دنیا جہاں کی تشویش رچی بسی تھی۔ میری معصوم صورت کا دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑی چاہت سے استفسار کیا تھا۔ اس کے ننھے سے ذہن اور نازک سے دل کو کیا معلوم کہ اس کی ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اور باپ اگر اس واردات میں ملوث ہے تو پتہ نہیں وہ کتنے شب روز جیل کی سنگلاق اور بے رحم دیاروں کے پیچھے گزارے گا۔ ماں باپ کے افعال اور مال میں ننھے نوید کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس افعال و مال کا نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوعیت کے معاملات میں قدرت کی مصلحت کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور نوید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تمہارے ابا اور اماں کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ میں اس موقع پر اس سے زیادہ تسلی سے اور کیا دے سکتا تھا۔ اس نے سراپا میرے سراپے پر گہری نگاہ ڈالی اور بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اماں ابا کہاں گم ہو گئے؟ بچے نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ آپ پولیس والے ہیں؟ اس کی ویران آنکھیں مجھ پر ٹک گئیں۔ اس کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گھر کے اندر میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے مرتبہ پھر نوید کے سر پر دستے شفقت پھیرا، پھر اس کے سوال کے جواب میں اسی کے انداز میں کہا، جی بیٹا میں پولیس ہوں، مجھے تو آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، لوگ پاگل ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوید مجھ سے معصومیت بھرا کوئی اور سوال کرتا، فرمان نے اسے آنکھیں دکھائی اور قدرے سخت لہجے میں کہا، نوید تم سے کہا ہے نا اندر جاؤ، لوگ پاگل ہیں، لوگ پاگل ہیں۔ وہ تالی بجا کر میرے کہے ہوئے جملے کو دہراتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ اس کی ایک غیر ارادی اور بچکانہ حرکت تھی، لیکن غور و فکر کرنے والا ذہن اس معاشرے پر ایک گہرے تن سے تعبیر کر سکتا تھا۔ بچپن کتنا بے فکرہ ہوتا ہے۔ فرمان میرے ساتھ چودھری غنی کی حویلی تک آیا۔ اس میں نے رخصت کرتے وقت اسے ہدایت کی، تم بشارت کے گھر میں ہی رہنا، اور جیسے وہ واپس آئے فوراً مجھے مطلع کرنا، میں نے ادھر چودھری کی حویلی میں ہی بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے سرکار، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور نوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ بہت معصوم اور پیارا بچہ ہے جی، وہ مجھے میرے اپنے بچوں جیسا ہی لگتا ہے۔ فی الحال سکی کے قتل کا ذکر اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، آپ فکر نہ کریں جناب، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ ادھر کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا، میں مطمئن ہو گیا۔ چودھری غنی نے بڑے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ گاؤں دیہات میں ڈرائنگ روم کو بیٹھک کہا جاتا ہے۔ چودھری غنی کی بیٹھک آرائش و سجاوٹ کے اعتبار سے شاندار تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری غنی وہاں کا مالک و مختار ہے۔ آپ کی ٹانگ کا اب کیا حال ہے چودھری صاحب؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ پر اسی طرح ہاتھ پھیرا جیسے میرے یاد دلانے سے اسے یاد آیا کہ اس کی دوسرا ٹانگ کسی مرض میں مبتلا ہے، تھوڑا آرام ہے۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ بتائیں بندہ قابو آیا کہ نہیں؟ کون سا بندہ چودھری صاحب؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ملک جی، میں بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا وہ، میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ابھی تک تو وہ واپس نہیں آیا، ویسے میں نے ایسا بندوبست کر دیا کہ جیسے ہی قوم میں قدم رکھے گا مجھے اس کی خبر ہو جائے گی۔ چودھری نے میرے بندوبست کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ملک صاحب، پولیس کا مجری کا نظام بڑی تیزی سے کام کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بیان کردہ مجری کے نظام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھ لیا، آپ کا ملازم مراد کہاں ہے؟ ابھی مجھے اس سے چند باتیں پوچھنا ہے۔ مراد تھوڑی دیر پہلے ہی تو حویلی سے گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ ادھر ڈیرے پر۔ یہ عجیب اتفاق ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری غنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ادھر ڈیرے پر مراد کے بارے میں سوال کرنے تو یہاں گاؤں میں تھا، اور اب میں یہاں پہنچا تو ادھر سے چلا گیا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ صابت میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ واقعی یہ ایک عجیب ہی اتفاق ہے۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کے مراد اور مشتاق کی ڈیوٹی میں نے ڈیرے پر لگا رکھی تھی۔ مشتاق گھر والا تھا، اس لیے وہ رات کو اپنے گھر پر جاتا تھا، مگر مراد ادھر رات کو ڈیرے پر ہی رہتا ہے۔ مراد چھنا چھانٹے کہیں بھی رہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج تو میں نے منظورے کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا ہے، منظور بھی رات کو ڈیرے پر ہی رہے گا۔ چودھری غنی نے اپنے تئیں مراد کے ادھر سے ادھر ہونے کی وضاحت کر دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ذہن اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، منظور اور مراد سوئیں گے کہاں؟ رہائشی کمرے کو تو میں نے سیل بند کر دیا ہے۔ منظور عرف منظورہ وہی شخص تھا جو دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے پہنچا تھا۔ چودھری نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب مجھے خبر ہے کہ آپ نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا ہے، لیکن وہاں ڈیرے پر 2 اور کمرے بھی ہیں۔ ویسے آج کل موسم اتنا گرم ہے کہ لوگ آتے میں ہی سو جاتے ہیں۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی۔ ادھر بیٹے کے دروازے پر ٹرے لیے ملازم نمودار ہوا۔ اس نے جو کنگ سائز ٹرے اٹھا رکھی تھی وہ سامان کو دونوں سے لدی پدی دکھائی دیتی تھی۔ چودھری کا اشارہ اجازت نما پا کر اس ملازم صورت شکل نے تمام اشیاء میرے سامنے میز پر سجا دی اور جب ادب و احترام کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوئے تھے کہ سارا رخصت ہو گیا۔ ملک صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، چودھری میز کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس حویلی کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔
میرے لاکھ انکار کے باوجود بھی جب اس کے اصرار میں کمی باقی نہ ہوئی تو مجھے اپنے ہاتھوں اور منہ کو ذمت دینا ہی پڑی۔ اپنی ضد پر ڈٹے رہنے سے کفران نعمت کا خدشہ تھا۔ آپ ادھر بشارت گھر میں کافی رات وقت گزار کر آئے، چودھری نے کہا۔ اس دھوہرے قتل کے سلسلے میں کوئی نقطہ ہاتھ آیا؟ چودھری کا انداز ٹوہ لینے والا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں ایک سرا ہاتھ تو لگا، لیکن پتہ نہیں اسے کچھ حاصل ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ چودھری غنی کے کان کھڑے ہو گئے۔ حیدر علی لہجے میں متصفر ہوا۔ آپ کس سرے کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں نے جو سرا پکڑا ہے اس کے دوسرے کنارے پر آپ کھڑے ہیں۔ آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ متعال لہجے میں بولا۔ میں نے بسطور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے سگی کو آج دوپہر کے وقت آپ نے حویلی میں طلب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر ٹھوس لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پہلے آپ تصدیق یا تردید کریں، پھر میں اطلاع کا نام بھی بتا دوں گا۔ میں اس کی بات کی بھرپور تردید کرتا ہوں، وہ خاصے دمنگ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آج دوپہر جب سگی بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے اپنا بیٹا نوید بڑی بہن کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی بہن کبریٰ نے جب تاخیر کا سبب پوچھا تو سگی نے اسے بتایا کہ ماسی مختارہ کے پاس آئی تھی اور اس سے کہا ہے کہ چودھری غنی نے اسے اپنی حویلی میں بلایا ہے۔ اس بدبخت نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی چودھری نے غیظ بھرے لہجے میں کہا، آپ سگی کے کرتوتوں سے شاید واقف نہیں ہیں ملک صاحب۔ یہ عورت وہ بولتے بولتے رکا اور نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، خیر چھوڑیں، مرنے والی کی برائی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہر آدمی کا ایمان اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب پہلے سگی کے کردار سے کوئی واقف نہیں تھا، مگر اب اس سلسلے میں اچھی خاصی میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ فی الحال میں ایک لمحے کو سانس لینے کو رکا اور پھر پوری بات کرتے ہوئے کہا، آپ اس بات سے تو انکاری نہیں ہے کہ آج دوپہر کو آپ نے ماسی مختارہ کو اپنی حویلی میں بلایا تھا؟ میں 100% انکاری ہوں ملک صاحب، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور میں اس بات کو بھی آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ ماسی مختارہ اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، میں اسے بلا کر آپ کا سامنا کرا دیتا ہوں، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں۔ اگلی 10 منٹ میں یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ چودھری غنی نے ماسی مختارہ کو فوراً بیٹھک میں طلب کیا۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان لٹکی ہوئی ایک دھان پانسی عورت تھی۔ اس کے چہرے کا اتراؤ چڑھاؤ بتاتا تھا کہ وہ جوانی میں بہت تیز ترار رہی ہوگی۔ مہران مختارہ نے چودھری کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے تو پچھلے 3 دن سے سگی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ ویسے اس بات کا امکان تھا کہ سگی نے اس سلسلے میں واقعی دروں کا کوئی سہارا لیا ہو۔ ماسی مختارہ بیٹھک سے رخصت ہو گئی تو چودھری ناگواری سے بولا، ملک صاحب آپ کو اندازہ نہیں یہ سگی کس قسم کی عورت تھی۔ جھوٹ اور چھل فریب تو اس کی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی ہو کر نہ رہے، اس سے اور کوئی کیا توقع کر سکتا ہے؟ بس اللہ معاف کرے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جسے اس کے دانتوں تلے اچانک کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ میں نے بسطور قریش کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آج آپ نے مقتولہ سگی کو اپنی حویلی میں نہیں بلایا تھا، لیکن میرے سننے میں تو یہ بھی آیا کہ وہ گائے بگائے آپ کی حویلی کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ بڑی رنونیت سے بولا، ملک صاحب میری حویلی میں تو پتہ نہیں کون کون چکر لگاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ سگی ہفتے میں ایک آدھ بار ادھر کا چکر ضرور لگاتی تھی، اور اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہم سگی کی حویلی میں آمد کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ چودھری خود ہی بتانے لگا، آپ سے کیا پردہ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی نرگس کے جسم کا ذریعہ حصہ مفلوج ہے۔ حکیم جی نے خاص تیل بنا کر دیا ہے اور تاکید کر رکھی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جسم کے متاثرہ حصے پر تیل کی مالش ضرور کرنی چاہیے۔ وہ ایک لمحے کو موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا کہ سگی کے ہاتھوں میں غضب کا جادو ہے۔ وہ اتنی جل جمی سے مالش کرتی ہے کہ بقول اس کے اگر خدا کا حکم ہو تو مردے میں جان ڈال سکتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ جب مجھے سگی کی صلاحیت کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے فن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بس یہی سارا قصہ ہے جناب ملک صاحب۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے بھی ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے آپ سے ہر قسم کے سوال کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو۔ ارے بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے، آپ کسی بھی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے خاموش رہنے کے بعد اس نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار اور جانبدار پولیس آفیسر ہیں۔ اتنی سی بات تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سگی نے اپنے آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی آنے والا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کے اظہار خیر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، آپ اتنا ضرور کام کریں چودھری صاحب کہ کل صبح آپ مراد کو میرے ساتھ تانے بھیج دیں۔ میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے اس کے حالات و واقعہ معاملے سے وہ بھی واقف ہوگا۔ مجھے امید ہے ان سوال و جواب کے نتیجے میں کوئی مفید بات ضرور سامنے آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
ضرور ضرور، وہ میری تنقید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں کل مراد کو آپ کی طرف بھیج دوں گا اور آپ 2 منٹ بیٹھے، میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، شام ہو رہی ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے پھریں گے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں چودھری غنی کے میاں کے گئے تانگے میں سوار ہو رہا تھا۔ چودھری کی حویلی کے جنوبی کنارے پر واقع تھی۔ مجھے اپنی تھانے کی طرف جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا اور یہ میرے لیے اچھا ہی تھا، اس طرح میں ایک بار کباب بشارت کو جھانک سکتا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ ابھی تک میں بشارت کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ ایک عورت اچانک اس کے گھر سے نکل کر ہمارے تانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچبان کو ہنگامی انداز میں تانگا روکنا پڑا۔ وہ اتنی سرعت سے گھوڑے کے سامنے آ کھڑی تھی کہ اگر کوچبان کو لگام کھینچنے کی ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اپنے سموسوں تلے رون چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز ایک طرح سے خودکشی جیسا تھا، لیکن ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اس نے تانگے کو روکنے کی کوشش میں وہ حرکت کی تھی۔ کوچبان نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس کا قسم تو حرام موت مارا گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچبان کی خفگی پلک جھپکتے مجھے بتا دیتے کہ اس کا اشارہ مقتول مشتاق کی طرف تھا۔ آج اس گاؤں کا برننگ ٹاپک سگی اور مشتاق کا قتل ہی تھا۔ میں نے کوچبان رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ مشتاق کی بیوی بلقیس ہے؟ جی، یہ اسی نامراز معشوقے کی بیوی ہے، رمضان نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں بلقیس سنبھل کر میرے قریب آ گئی اور احتجاجی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں گہرے غم کا عنصر شامل تھا۔ رمضان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے موت چاہیے، جب مشتاق نہیں رہا تو میں جی کر کیا کروں گی۔ ڈائن کھا گئی میرے خاوند کو۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا روند گیا۔ ڈائن کا لفظ بلقیس نے یقیناً سبکی کے لیے استعمال کیا تھا۔ بلقیس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے مشتاق کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا، وہ ایک وجیہہ دراصل مرد تھا، جبکہ بلقیس مجھے اس کا نگیٹو لگی۔ وہ 30-32 سال کی ایک استقامت اور سیاہ روح عورت تھی۔ اس کے جسمانی قوت اور چہرے کی رونق میں بھی کوئی توازن نہیں تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ بلقیس کے انداز نے مجھے بتا دی کہ اگر میں اس سے چند باتیں کر لوں تو اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی اور ممکن ہے دور قتل کے سلسلے میں مجھے بھی کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ میں نے تانگے سے نیچے اترا اور بلقیس سے پوچھا، بیوی کیا تمہارا گھر ادھر آس پاس ہے؟ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو تمہارے خاوند کو نکل گئی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے یا یہیں پوچھ گچھ کر لوں؟ میرے منہ سے سگے کے لیے لفظ ڈائن سن کر اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ یہ میرے الفاظ کا ایک نفسیاتی اثر تھا۔ وہ جلدی سے بولی، آئیں تھانے دار جی صاحب، آئیں، اندر آئیں۔ 1 منٹ میں مقتول مشتاق کی بیٹھک میں بیٹھا بلقیس سے بات کر رہا تھا۔ کوچبان رمضانی عرف رمضان کو میں نے تھوڑی دیر باہر ہی ٹھہرنے کو کہا تھا۔ بلقیس اس بات پر بہت بری طرح برہم تھی کہ اسے مشتاق کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو تھوڑی دیر میں وہ شانت ہو گئی۔ تم نے سگی کو ڈائن کیوں کہا؟ واقعی وہ کسی ڈائن سے کم نہیں تھی۔ میں نے اس کے جلتے اور مانوں پر ہمدردی کا مرہم پھیلاتے ہوئے کہا، تو مجھے بتاؤ ان دونوں کے درمیان کب سے یہ چکر چل رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے پیمانے جھلک پڑے۔ میں بہت دکھی عورت ہوں تھانے دار جی، مجھے اندازہ ہے، میں نے پرسہ دینے والے انداز میں کہا۔ وہ سسک پڑی، میں جانتی ہوں، میں ایک کالی کلوٹی اور ایک عامتی عورت ہوں۔ وہ اس وقت شدت جذبات سے بری طرح مغلوب تھی۔ مشتاق کو مجھ سے زیادہ اچھی اور گوری چٹی خوبصورت عورتیں مل سکتی تھی، میں تو اس کے پاس سنگ بھی نہیں ہوں۔ وہ روندی ہوئی آواز میں گھائل ارمانوں کا اشکار کرتی چلی گئی۔ میں نے کئی مرتبہ مشتاق سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی خوبصورت عورت سے دوسری شادی کر لے، میں نوکرانی بن کر اس گھر میں پڑی رہوں گی اور ان دونوں کی خوب خدمت کروں گی، لیکن وہ کبھی دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا، اس کی آواز بھیگ گئی، کہ وہ گھر سے باہر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا اور سے پوچھا، بلقیس اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر بتاؤ۔ مشتاق اور سگی کے درمیان کب سے یہ کھچڑی پک رہی تھی۔ میں تو یہ سگی کو ہی اپنے خاوند کا قاتل سمجھتی ہوں، وہ آنسو پوچھتے اور خالصتاً عورتوں والے انداز میں بولی۔ باقی جہاں تک ان دونوں کے تعلقات کی بات ہے تو یہ معاملہ کچھ عرصہ پہلے میرے علم میں آیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ میں نے گریز جاری رکھی۔ کوئی 1 مہینہ پہلے۔ تمہیں یہ بات کس کے ذریعے پتہ چلی؟ اس نے جواب دیا، مجھے مراد نے ان کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا۔ مراد کے نام نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ مراد نے کہا تھا میں اپنے خاوند پر نظر رکھوں، بلقیس نے کہا۔ اس کے مطابق مشتاق اور سگی میں کوئی چکر چل رہا تھا۔ مراد نے مجھے یہاں تک یہ بھی بتایا کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی جاتی ہے۔ بلقیس بڑے بڑے اہم انکشافات کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، پھر تم نے مشتاق پر نگاہ کیوں نہیں رکھی؟ نہیں جی، وہ سادگی سے بولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے مراد کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ دراصل سگی اس کے لچھن ہی ایسے تھے کہ اس کے ساتھ منسوب کر کے کسی کو بھی بدنام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا لہجہ ایک دم سے کڑوا ہو گیا۔ آج والے شرمناک واقعے نے مراد کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، بلقیس مشتاق تمہارا خاوند تھا، تمہارا مجازی خدا اور سرکار سائیں تھا، مراد نے تم ان دونوں کے تعلقات میں بارے میں بتایا تو تم کم از کم اسے تصدیق تو کر سکتی تھی۔
میں نے مشتاق سے اس لیے بات نہیں کی کہ مراد نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ کیسی قسم بلکس؟ وہ بولی مراد نے کہا تھا بھابھی اس سلسلے میں میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، مشتاق سے میری دوستی کا ہمارے درمیان کھٹائی پڑ جائے گی، اس بات میں تو مجھے کوئی قسم وسم نظر نہیں آ رہی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی وہ بات دراصل یہ، اگر میں سگی والے معاملے میں مشتاق سے پوچھ تاچھ کرتی تو وہ فوراً پوچھتا مجھے کس نے بتایا، اور میں اس سے کیا جھوٹ بولتی، مجھے مجبوراً مراد کا نام لینا پڑتا اور پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ بلکہ اس کی بیوقوفی نما سادگی پر میں نے گہری سانس لے کر رہ گیا، اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی فرمانبرداری اور مشتاق کی خیانت پر دلی افسوس بھی ہوا۔ دراصل بلکس اور مشتاق کی جوڑی میں اتنی دوری آئی تھی کہ بلکس اس بات کی بنا پر شور پستے حد سے آگے گزر گئی تھی۔ ہر شے میں اعتدال بہت ضروری ہے، انسانوں کو انسانوں سے نمٹنے اور بیاہ کرنے کے لیے آنکھوں کو کھلی رکھتے ہوئے عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تم لوگوں کو کوئی بچے نہیں ہیں؟ میں نے اس کے گھر پر تاریخ سناٹے اور خاموشی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلکس نے کہا نہیں جی، ہم ابھی تک بے اولاد ہیں۔ بے اولاد ہو؟ میں کہتے رک گیا۔ بے اولاد نہیں، بدقسمت ہوں۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ 5واں سال لگا ہے۔ تمہیں کسی پر شک ہو تو بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں سگی اور مشتاق کو کون قتل کر سکتا ہے؟ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھانے دار جی، مجھے مر کر اپنی قبر میں اترنا، میں خواہاں کسی کا نام لے کر اپنی گندی زبان نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پیچھے دادا کرتے ہوئے بولی میں تو اپنی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار صرف سگی کو ہی سمجھتی ہوں، اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ ان دونوں کا قاتل جو کوئی بھی رہا ہو، بہرحال مشتاق کو سگی کی وجہ سے موت آئی تھی۔ میں نے اسے اٹھتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو بلکس، میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران اگر تمہیں قاتل کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتانا، میری دلی ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، یقین جانو مجھے تمہارے شوہر کی المناک موت کا بہت بڑا دکھ ہوا ہے۔ مشتاق اپنے کردار و وفاق جیسا بھی تھا، لیکن بلکس جیسی عورت کے لیے وہ کسی عظیم خزانے سے کم حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مشتاق کی موت نے بلکس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مشتاق کی لاش مجھے کب تک مل جائے گی؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا اسپتال سے جیسے ہی مقتولین کی لاشیں تھانے پہنچیں گی میں تمہیں خبر کر دوں گا، پھر تم میرے پاس آ جانا، ضروری کارروائی کرنے کے بعد مشتاق کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، میں سر ثابت میں ہلا کر رہ گئی۔ میں اس کے گھر سے نکلا اور ٹانگے میں بیٹھ کر بشارت کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر مجھے فرمان کی زبانی معلوم ہوا کہ بشارت ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ رات نے اپنی سیاہ گنجی زلفیں کھول دی تھی اور ماحول کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ عموماً کب تک گھر آ جاتا ہے؟ میں نے فرمان سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا ایسا تو کبھی نہیں ہو کہ رات ہو جائے، وہ دن کی روشنی میں واپس آ جاتا ہے۔ بشارت کی خلاف معمول پراسرار روپوشی اس کے ساتھ کچھ و شبہات کی دوبری چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ فرمان میں واپس تھانے جا رہا ہوں، تمہارے ذمہ ایک کام لا کر جا رہا ہوں۔ اپنی توجہ سے مجھے سننے لگا۔ میں نے مزید کہا جیسے ہی تمہارا ساڑو واپس آئے تو مجھے اطلاع کر دو گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ فرمان نے فرمانبرداری سے ثابت میں گردن ہلائی اور پورے اعتماد سے بولا آپ فکر نہ کریں جناب، میں بشارت کو کان سے پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا ویسے جناب میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ بشارت دولت قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا، اس نے تو آج تک ایک مچھر نہیں مارا، جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھوننا تو اس کے بس میں کہاں۔ پھر بھی سوچنے کی بات یہ کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ میں سوچ لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ وہ قصوروار ہے اور کتنا بھی گناہ۔ جو حکم سرکار، فرمان نرمی سے بولا۔ میں فرمان سے ہاتھ ملا کر ایک مرتبہ پھر تانگے میں آ بیٹھا۔ میں رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں رات کے 9:30 بجے تھے۔ اس دستک کا ایک ہی مطلب تھا اور یہ تھا کہ تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ میں نے اپنے عملے کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی ضروری کام کے لیے مجھے رات کے کسی بھی پیر اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں سین عبور کر کے جب دروازہ کھولا تو کانسٹیبل آفتاب کی صورت نظر آئی۔ میرے پوچھنے پر وہ بول اٹھا ملک صاحب بشارت آ گیا ہے۔ کانسٹیبل نے اسی وقت مجھے نہایت ہی اہم اطلاع فراہم کی تھی، بشارت کی تلاش اور انتظار میں نے موضوع ڈبی میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کیا وہ اکیلا ہی؟ میں نے فرمان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ بشارت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے۔ کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا بشارت کے ساتھ اس کا ساڑو فرمان بھی ہے، وہ دونوں چارے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی پر تھانے پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی ملک صاحب۔ میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی اور عوامی لباس میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور اگلے ہی لمحے بشارت عثمان کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تم بیٹھ جاؤ۔